کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں و بہن، یہ آپ حضرات کا مدرسے کا پروگرام، سالانہ جلسہ۔ سب سے پہلے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ حال کی آبادی جو قریباً 10,000 سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس آبادی کے اگر پرسنٹ حساب کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف بلایا گیا ہے، مگر ہماری ایمان اس درجے تک ہمارا ایمان پہنچ چکا ہے جو ہمارا حال بتا رہا ہے کہ ہم کہاں تک ہیں، ہمارا ایمان کس درجے تک ہے۔ مسلمانوں سنو، آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو دنیا میں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، دشمنان اسلام آپس میں ایک ہو رہے ہیں اور ایک ہو کر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے کوئی بری قوم اور گھٹیا قوم، سب سے بدماش قوم اگر ہے تو مسلمان ہے، تو اس مسلمان کو اس دنیا سے مٹا دو، دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ کیوں اس بات کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ لوگ کیوں آواز لگا رہے ہیں؟ مسلمانوں، یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا پلاننگ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو آسمان سے ہوتا ہے، ورنہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایمان والا جب کسی علاقے میں زندہ رہتا ہے، میرے دوست بزرگوں، اس علاقے کے انسان تو انسان، جنگل میں رہنے والے درندے بھی اس سے خوف کھاتے ہیں، اور اس ایمان والے کے بقا کے لیے دریا و سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں کہ اس ایمان والے کو باقی رہنا چاہیے۔ مگر آج کیا ہوا کہ ساری دنیا والے یہ آواز لگا رہے کہ ان کو دنیا سے ختم کر دو۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، ہم نے قرآن کو صرف طاق پر سجائے رکھا ہے، نہ ہمارے زبان پر ہے نہ ہمارے سینوں میں ہے، ہم نے مذہب اسلام کو اپنے سے دور کر دیا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کوئی جانکاری ہمیں نہیں ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کیوں؟ آپ کیا مشن لے کر آئے تھے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہم بھول چکے ہیں، بھول نہیں چکے بلکہ ہمارے اندر جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ان آیتوں کا سہارا لیا، جن 5 آیتوں کو میں نے تلاوت کی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، حال کے مسلمانوں، بزرگوں، جوانوں، آواز پہنچتی ہے ماں بہنوں، سنو، کان کھول کر سنو، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں میرے دوست جو 1450 سال پہلے جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین میں پیدا ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو مکہ کا ماحول دیکھا، مکہ کے حالات آپ نے دیکھی تو ماحول کیا تھا مکہ کا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، ماں کو بچے پہچانتے نہیں تھے، ماں کا مقام کیا ہے وہ بچوں کو معلوم نہیں تھا، شراب جہاں پر پانی کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، جہاں زنا کو لوگ نیکی سمجھتے تھے، جہاں پر مکہ کا حال تو یہ تھا، جہاں کے حالات کو دیکھ کر درندے پناہ مانگتے تھے کہ لوگ بچوں کو چوری کر کے دوسرے جگہ بیچ دیا کرتے تھے۔ سنو مکہ کے حالات، سنو مکہ کی تاریخ، سنو مکہ کا یہ حال تھا کہ لوگ ظلم و زیادتی ذرا سی بات میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ کو برداشت نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مکہ کا ایک پہاڑی جو ٹھیک خانہ کعبہ کے سامنے جس کو جبل نور کہتے ہیں، اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے، اور اس پہاڑی کے اوپر ایک سرنگ تھا جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اسی غار کے اندر آپ چھپ جاتے اور چھپ جا کر اللہ کو تلاش کرتے اور اللہ سے لو لگاتے کہ مکہ کے لوگ کیا ہو گئے؟ انسان ہیں مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، آدمی ہے مگر آدمیت نہیں ہے،
کیسے یہ انسان بن جائے، کیسے یہ آدمی بن جائے، اسی فکر میں میرے دوست بزرگوں غار حرا پہ آپ اللہ 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 کی طرف لو لگائے بیٹھے رہتے۔ پھر اچانک وہ دن آ گیا، میں اس کی تفصیل پر نہیں جاتا، مختصر بتاتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کو تلاش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے لیے آخری رسول و آخری نبی آپ کو منتخب کیا، رسالت و نبوت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میری جو آخری کتاب مقدس کتاب قرآن مجید، ان پر اس کا نزول کیا جائے، ان پر نازل کیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ پورا ہو گیا، جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو اسی غار حرا کے اندر موجود تھے، جو اچانک ایک فرشتہ آیا آپ کے سامنے اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت ہے۔ یہ 5 آیتیں جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ما انا قاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہو۔ کیا پڑھو؟ کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے دوست بزرگوں، کہا پڑھنے کے لیے، کہ میرا موضوع یہ ہے، میں مختصر بتاتا چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ وہ نماز قائم کرے، مکہ والوں سے کہو وہ زکوٰۃ ادا کرے، مکہ والوں سے جا کر کہو وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، مکہ والوں سے جا کر کہو حج بیت اللہ شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اپنے محبوب سے کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، تمام چیزوں کو پڑھو، علم حاصل کرو، سب سے پہلے اس چیز کو پڑھو جس کو آپ کا رب نے پیدا کیا، اور تمام چیزیں تو رب نے پیدا کی ہے، تو تمام چیزوں کو پڑھو۔ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، زمین کو پڑھو، آسمان کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، ستاروں کو پڑھو، سورج کو پڑھو، چاند کو پڑھو، ایک ایک چیز کو پڑھو، وہ اپنے رب کو یاد کرو، رب کا نام لے کر پڑھو۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہا، تو یہی پڑھائی ہے میرے دوست۔ جلسہ بھی مدرسے کا ہے، اور بچے چونکہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں نازل فرمائی، مگر سب سے پہلے ان 5 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور پڑھنے کو کہا۔ اس لیے علم ہی اصل ہے۔ اگر ہمارے اندر علم نہ ہو تو ہم کیسے جانیں؟ علم ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو انسانیت سکھائے، وہ آدمی کے اندر آدمیت پیدا کرے۔ جب آپ کے اندر علم نہ ہو تو آپ جاہل ہو۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے 0% میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج لوگ جاہلوں کا اتباع کرتے ہیں۔ آج اگر اسی مجلس میں، اسی محفل میں سلمان خان آ جاتا، امیتابھ بچن آ جاتا، شاہ رخ خان آ جاتا، وراٹ کوہلی آ جاتا، مہندر سنگھ دھونی آ جاتا، تو کیا ہوتا؟ لوگ اتنی بھیڑ لگاتے آٹوگراف کے لیے، اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو آپ کو پولیس کا سہارا، پولیس کی مدد لینی پڑتی ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے اور بچانے کے لیے۔ میرے دوست، ہمارا یہ حال ہے، اس لیے ہمارے دل میں آج ایمان تو ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن باقی اندر کچھ نہیں ہے۔ جس طرح آج کل دیکھتے ہو کہ سامان اندر کچھ ہوتا ہے، اوپر لیول کچھ اور ہوتا ہے، جب اندر دیکھو تو سامان کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہی حال ہے، ہم اوپر سے ہمارا نام تو مسلمان کا ہے، شکل و صورت سے کچھ مسلمان کی طرح لگتے ہیں، مگر جب اندر دیکھا جائے جھانک کر تو اندر سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کلچر ہے تو یہ یہودیوں کا ہے، تہذیب ہے عیسائیوں کی ہے، لباس ہے غیروں کا ہے، اپنا سب کچھ غیروں کا ہے، طور طریقہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا مسلمان کی بستی میں رہتے ہیں، یا مسلمانوں کے گھروں میں ہم پلتے اور بڑھتے ہیں، لگتا نہیں۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارا یہ حال۔ تو اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سیکھیں، ہم پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ سب سے پہلے جو پڑھنا چاہیے آج ہم تو وہ بھول گئے۔ مسلمانوں، اسلام، مذہب اسلام کی جو تعلیم ہے، ایسی تعلیم کسی مذہب کی نہیں ہے۔
آپ چیلنج ہے پورے دنیا میں کہ مذہب اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو لا کر بتاؤ، ہم اس مذہب کو قبول کر لیں گے، یا اس مذہب کی تعلیم سے کسی مذہب کی تعلیم اچھی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو مذہب اسلام جیسا تعلیم دے اور مذہب اسلام جیسا طریقہ آپ کو بتائے۔ یہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو، جس کو پڑھنے کے بعد آدمی کے اندر آدمیت آ جائے۔ ارے دوست بزرگ، جب تک اس تعلیم کو آپ حاصل نہیں کرو گے تو آپ جاہل رہو گے، چاہے آپ کچھ بھی پڑھ لو۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ امام صاحب، مولانا صاحب، حافظ جی صاحب، میں تو وقت کا ڈاکٹر ہو، میں کلکٹر ہو، میں تحصیلدار ہو، میں سب کچھ ہو، کلاس 1 آفیسر ہو، آپ ہمیں جاہل کہتے ہو۔ میں نہیں جاہل کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جاہل کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاہل کہا کہ تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، کلکٹر بن سکتے ہو، کلاس 1 آفیسر بن سکتے ہو، اگر آپ کے اندر مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے، آپ قرآن کی عظمت نہیں ہے، آپ قرآن نہیں جانتے ہو تو آپ جاہل ہو۔ آپ پڑھے لکھے دنیا کے فہرست میں ہو سکتے ہو مگر خدا کے یہاں آپ جاہل مانے جاؤ گے۔ اس لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا جو مقصد کے لیے، وہ مقصد تو الگ ہے، وہ مقصد تو آپ کا قرآن میں چھپا ہوا ہے، وہ مقصد تو مذہب اسلام میں ہے۔ آپ جب تک قرآن نہیں پڑھو گے، مذہب اسلام کو گلے نہیں لگاؤ گے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بظاہر آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو مگر ناکام ہو، اور مرنے کے بعد پورے طور سے آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اسی لیے اصل تعلیم جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، اصل تعلیم جو ہے وہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ کس تعلیم کی بات کرتے ہو، اس تعلیم کے بارے میں بتاتا ہوں، سنو کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جو انگریزی تعلیم، جو کانوینٹ کے اندر، جو انگلش میڈیم کے اندر، جو اڑیا میڈیم کے اندر یا کسی میڈیم میں آپ پڑھ لو، ایک بچے کو لاؤ اور ایک بچہ جس کی تربیت صحیح ہو، صحیح اساتذہ کے پاس پڑھا ہو، جس کے اندر قرآن موجود ہو، تو دونوں میں بہت فرق ملے گا۔ یہ بچہ کہیں آپ کو اگر دیکھے تو دور سے وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کانوینٹ کا بچہ اگر آپ کو دیکھے تو گڈ مارننگ کہے گا، اڑیا میڈیم کا بچہ آپ کو نمستے کہے گا۔ اس سلام میں فرق ہے۔ پہلے ہی آپ کو بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو، مسلمان کے بچوں کو، مسلمان کے جوانوں کو، مسلمان کے بزرگوں کو، ماں بہنوں کو سب سے پہلے تعلیم اس بات کی دی ہے کہ ایک مسلمان کی اگر مسلمان پر نظر پڑ جائے تو اس کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور رحمت اللہ، اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو، اللہ کے رحم کے سائے میں تم زندہ رہو، اور برکاتہ، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارے خاندان میں برکت ہو۔ کتنی بہترین دعا ہے، بتاؤ کسی مذہب کی یہ دعا ہے؟ نہیں ہے۔ گڈ مارننگ کہو، نمستے کہو، سب کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی تم اچھے سے رہو، اور آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام کی تو تعلیم ہے کہ ملاقات پر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا حکم ہے، اسی لیے تو کہا کسی مذہب میں وہ تعلیم نہیں ہے۔ جو بچہ قرآن کا تعلیم حاصل کرے، مذہب اسلام کو پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے اور سیکھے، تو وہ بچہ کبھی بڑا ہوگا تو باپ کو دیکھے گا تو باپ کی عزت کرے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر کبھی باپ کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، کبھی باپ کو بیہودہ باتیں نہیں کہے گا، کبھی باپ کو دھکا دے کر گھر سے نہیں نکالے گا۔ وہ ماں کا ادب کرے گا، بڑا بھائی ہے تو اس کا ادب کرے گا، چھوٹے بھائی ہے تو ان کو عزت کرے گا، اپنی بہن کا عزت کرے گا، بیوی کا حق ادا کرے گا، جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، کسی اور مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اور دوسرے مذہب کی تعلیم آپ کو بتا دو، آج دنیا کا جو سب سے پڑھا لکھا ملک ہے وہ سپر پاور ملک امریکہ ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، اس کے بعد فرانس ہے، اس کے بعد جاپان ہے جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے چل رہا ہے، جرمن ہے، چائنا ہے۔ ان لوگوں کی تعلیم کا اثر آپ کو بتا دو، جا کر دیکھو
اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جب ان کا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو بچے لے کر اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں۔ وہاں پر خادموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اس کے خادم ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، مونتھلی پیسے دیا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کبھی ماں جب مرنے کے قریب ہوتی ہے، باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے کہتا ہے ذرا ہمارے بچوں سے بات تو کروا دو، سیاس میں آخری وقت ہے، اس کے بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ جب وہ فون لگاتا ہے رجسٹر سے نمبر نکال کر کہ تمہارا باپ اب جانے کے قریب ہے، تو بچہ بولتا ہے میں تو آفس میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر وقت ہو تو میں پہنچوں گا۔ آج امریکہ کا دیکھو تاریخ اٹھا کر، برطانیہ کی تاریخ پڑھو، فرانس کی تاریخ پڑھو، لوگوں کے حال یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے جو ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، دنیا کے ماہر تعلیمات کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ ماہر، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے رہنے والوں کا یہ حال ہے۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، باپ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے، ماں پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کے الٹے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، جوانوں سنو، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو صبح اٹھ کر ایک نظر ان پر ڈالو، السلام علیکم کہو، مسکرا کر ان سے بات کرو۔ صرف ایک نظر ڈالنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جانتے ہو حج کرنا بہت مشکل ہے، ہر آدمی حج نہیں کر سکتا۔ حج کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ زندگی میں اگر ایک بار حج کے لیے جاؤ تو پتہ نہیں تمہارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے پیسے صحیح ہے یا نہیں۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے، اپنے ماں باپ پر دن میں اگر 10 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو تو 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے، کسی اور مذہب کی یہ تعلیم نہیں۔ بتاؤ، یہ مغربی کلچر کو اپنانے والوں، مغربی تہذیب کو اپنانے والوں، ذرا اسلام کو فالو کرو، اسلام کو گلے لگاؤ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے، اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، ان کا پورا خیال رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جب وہ تمہیں آواز دے تو اتنا زور سے نہ بولو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اگر ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے تو تم پر کبیرہ گناہ لکھا جائے گا، تم اللہ کے یہاں اس کا جواب چاہو گے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ بتاؤ کس مذہب کی یہ تعلیم ہے؟ ماں باپ کے بارے میں یہ تو قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ قرآن پڑھو، قرآن نہیں پڑھا تم نے، اسی لیے آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں، مغربی تہذیب کو نہ دیکھو، مغربی کلچر کو نہ دیکھو۔ تم کہتے ہو دنیا کے سب سے پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں۔ پڑھے لکھوں کا حال بتاتا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں امریکہ کے پارلیمنٹ میں، یہ مشورہ ہوتا ہے، اس بات کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جاپان نے امریکہ کے اوپر امریکہ کا کچھ نقصان کر دیا، بات بڑھ گئی تو امریکہ والوں نے فیصلہ کیا چلو جاپان کو ختم کیا جائے۔ اس کے 2 اسٹیٹ کو آپ جانتے ہو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر وہ بم گرایا گیا، وہ میزائلیں گرائی گئی، جس سے ایک بم کے گرانے میں 80 ہزار لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بتاؤ یہ کون سی تعلیم ہے جس تعلیم میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کو مار دے؟ کہاں؟ قرآن تو منع کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے اگر تم نے بے قصور جان بوجھ کر ایک آدمی کو قتل کر دیا تو گویا پورے انسانیت کو تم نے قتل کر دیا، پورے انسان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے منع کیا ہے، بے قصور تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، بے قصور کسی کا گلا نہیں کاٹ سکتے، بے قصور کسی کی جان نہیں مار سکتے۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے۔ اور دوسری تعلیم دیکھو، انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ آج دیکھ رہے ہو فلسطین کا کیا حال ہے، ملک شام کا کیا حال ہے۔
عراق کا کیا حال ہے، ایران کا کیا حال ہے، دیکھو سب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو کیا یہی تعلیم ہے اس مذہب کی تعلیم؟ دیکھو ذرا اٹھا کر کہ ہمیشہ ہر سائنٹسٹ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا ایٹم بم بناؤں جس سے اور زیادہ لوگ مر جائیں۔ سب دعویٰ کرتے ہیں، امریکہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس ایسا ایٹم بم ہے، میں اگر اسے ڈال دو کئی لاکھ لوگ، 10-20 لاکھ لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے۔ روس دعویٰ کرتا ہے میرے پاس ایسا ہتھیار ہے، ایک بار استعمال کرو 1 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ سلا دو۔ یہ ہے ان کے مذہب کی تعلیم۔ مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم بے قصور ایک چیونٹی کو بھی اگر مارو گے تو اس کا جواب اللہ کے سامنے تم کو دینا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہیں، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ پر کتنا ظلم کیا گیا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ نے تو امت پر اتنا رحم کیا، کسی نبی نے اپنے قوم پر، اپنی امت پر اتنا رحم نہیں کیا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے کردار اور کیریکٹر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں جانتے تو ہم دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو عام کر دیا جائے تو لوگ آپ سے دوستی کر لیں گے، دشمنی نہیں کریں گے۔ آج ہم نے مذہب اسلام کو اپنے آپ سے الگ کر کے، خدا کے اس دین کو اپنے گھر سے نکال کر، مسلمانوں ہم نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جس سے ہمارا رب ہم پر ناراض ہے، اس لیے پوری دنیا والے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے یہ ہمیں ختم کرے۔ ہم تو وہ تھے ایک زمانے میں، انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی ہم سے گھبراتے تھے۔ کیا وہ زمانہ یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ صحابہ کا ایک قافلہ افریقہ کی طرف بھیجا، جس کا امیر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جا رہے تھے افریقہ کی طرف، جب افریقہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہ بھیانک جنگل افریقہ کا آ گیا اور وہیں پر رات ہو گئی، تو رات کو وہاں رکنا پڑا۔ تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ افریقہ کا وہ بھیانک جنگل ہے اور یہاں دنیا کے سب سے خطرناک، سب سے بڑے بڑے اسدے، زہریلے اسدے اسی جنگل میں رہتے ہیں، اگر ہم رات کو یہاں قیام کرتے ہیں تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے جان پر مصیبت آ سکتی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع کا وہ صحابہ، وہ ایمانی بھائیوں، تم ڈرتے کس سے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات نہیں سنی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں؟ عقبہ بن نافع کھڑے ہوتے ہیں اور جنگل میں آواز لگاتے ہیں، اور جنگل کے درندوں سنو، وہ اسدوں سنو، وہ بھیڑیوں سنو کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے غلام، اللہ کے قرآن کو لے کر، نبی کے مشن کو لے کر، نبی کے کلمے کو لے کر، امیر المومنین حضرت عمر کے حکم سے ہم آئے ہیں افریقہ کے علاقے میں، لہٰذا رات ہو گئی، ہمارے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، رات اس جنگل میں قیام فرمائیں گے تو ہمارا یہ کہنا ہے، میں قافلے والوں کے طرف سے بحیثیت امیر ہونے کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم آج کی رات اس جنگل کو خالی کر دو، ہم یہاں پر قیام کریں گے، پھر جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تم جنگل میں واپس آ جانا۔ قسم اللہ کی، سارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عقبہ بن نافع کے اعلان کے بعد کہ چیتا اپنے بچوں کے ساتھ، اسدے اپنے بچوں کے ساتھ، لکڑبھگے اپنے بچوں کے ساتھ، تمام درندے منٹوں کے اندر جنگل کو خالی کر دیا، اور صحابہ نے رات کو اس جنگل میں قیام فرمایا۔ یہ تھے ایمان والے۔ ایمان والوں کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو، وہ کوئی جنات کی قوم تو نہیں تھی، وہ ہم جیسے آدمی تھے، ہم جیسے آدمی تھے، مگر مسلمان تھے، ایمان ان کے دل میں تھا، قرآن ان کے سینے میں تھا، زبان میں بھی جاری اور دل میں بھی اتار چکے تھے۔ مسلمانوں سنو، وہی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ تنہا تھے، سے قرآن کو لے کر
آگے بڑھے۔ ابو بکر صدیق نے لبیک کہا، ادھر عورت میں خدیجۃ الکبریٰ نے لبیک کہا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے لبیک کہا، نوکرانی میں ام ایمن نے لبیک کہا، بچوں میں حضرت علی نے لبیک کہا۔ کل 5 آدمی ایک قافلہ لے کر آگے بڑھے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کچھ لوگ بڑھے، پھر آپ مدینہ کی طرف گئے۔ پھر جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، کم و بیش 1.5 لاکھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ایک قافلہ بڑھتا گیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ پھر عمر کا زمانہ آیا۔ مسلمانوں، اسلام اتنی تیزی سے ترقی کیا، حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر حضرت عمر نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، 4000 مسجدیں بنا ڈالی۔ مسلمانوں، کہاں مکہ اور کہاں افریقہ، کہاں فلسطین، کہاں اردن، کہاں اسرائیل، پورا علاقہ مکہ سے لے کر وہاں تک کا علاقہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ مسجدیں جگہ جگہ بن گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، دنیا میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، خود خانہ کعبہ جو خدا کا سب سے مقدس گھر، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ اتنے کم لوگ تھے، مگر جدھر کا رخ کرتے تھے ادھر کا کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔ دل میں دہشت طاری ہو جاتی تھی، جس علاقے میں جاتے تھے وہاں زلزلہ قائم کر دیتے تھے۔ کیوں؟ ایمان تھا ان کے اندر، ایمان، وہ اسلام کو گلے لگائے تھے، قرآن کی عظمت ان کے سینے میں موجود تھی۔ آج کچھ نہیں ہے مسلمانوں، اسی لیے ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اوپر سے ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ لوگوں، توبہ کر لو، قرآن کی طرف لوٹو، اسلام کی طرف لوٹو، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج جو حال فلسطین کے آپ دیکھ رہے ہو، کل ایسا نہ ہو ہمارے ملک کے اندر یہی حال ہو ہمارا۔ تو آج ہمارے ملک کے اندر بھی پلاننگ شروع ہو چکا ہے، پارلیمنٹ میں آواز لگائی جا رہی ہے، ہر اسٹیٹ کے اسمبلی میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ ایمان والوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ملک تو ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور ہمارے جو مسلم بھائی، جو ایمان والے بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ ملک تو ان کا ہے، یہ پہلے سے وہاں رہتے ہیں۔ یہ کس لیے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ پتہ نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اسلام کو پڑھو، اسلامی اتہاس کو جانو۔ اگر تمہارے اندر جانکاری ہوگی تو تم انہیں بتا سکتے ہو۔ علم و ہتھیار ہے جس کے سامنے ہر آدمی سرنڈر کرے گا۔ تو سیکھو، اس تاریخ کو پڑھو۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے، شروع سے مسلمانوں کا ملک تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہاں سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ تاریخ آپ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بسانا چاہا، دنیا تو پہلے سے اللہ نے آباد کیا تھا، مگر اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے جنات کو آباد کیا تھا، اس کے بعد پھر انسان کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان پر پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو دنیا میں بھیجوں۔ تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا تھا وہ ہندوستان کے اندر بھیجا تھا۔ ہندوستان میں آپ آدم علیہ السلام آئے تھے، اور ہندوستان اس وقت بہت بڑا ملک تھا، جو یہ برما، یہ نیپال، یہ بنگلہ دیش، میانمار، یہ پاکستان، یہ سب کچھ سری لنکا، سب ہندوستان کے اندر تھے۔ تو آدم علیہ السلام جہاں اترے تھے وہ سری لنکا میں آج وہ جگہ موجود ہے، کولمبس شہر کے قریب ایک پہاڑ موجود ہے۔ اس پہاڑ کے پتھر میں 5 فٹ لمبی ایک نشان ہے جو بتاتے ہیں، تحقیق کی گئی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے پیر کے تلوے کا نشان ہے۔ جو آدم علیہ السلام 90 فٹ لمبے تھے اور ان کا پیر 5 فٹ لمبا تھا۔ اتنا لمبا آدمی کوئی نہیں آیا، اسی لیے تحقیق کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے، جو آج بھی سری لنکا کے اس پہاڑ پر موجود ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے، ہندوستان میں آئے تھے۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ اسی ملک میں آئے تھے، یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں۔ تو یہ بات آپ جانو گے تبھی تو انہیں بتاؤ گے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر چیز کے لیے علم چاہیے۔ جب آپ کے اندر کوئی جانکاری نہ ہو تو پھر آپ آگے کیسے بڑھو گے؟ چاہے کسی چیز کو لے لو،
علم چاہیے اس کے لیے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، تبھی تو اس چیز کو حاصل کرنے کا آپ کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوگا۔ آپ کے اندر، آپ اگر اس چیز کو نہیں جانو گے تو کیوں؟ آج ہمارا حال کیوں ہے؟ ہم اسلام کو جانتے نہیں، قرآن کو پڑھے نہیں، تو اس لیے ہم نہیں جانتے۔ یہ جماعت والے آتے ہیں، بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھو، تو نماز پڑھو، ہوتا نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہ اللہ راضی ہوگا، اور آگے کیا فائدہ ہوگا وہ نہیں بتاتے کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا مقصد کیا ہے، نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا، ہم روزہ کیوں رکھیں، روزے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، زکوٰۃ کیوں ادا کریں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، حج کیوں کریں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کا علم ہمارے اندر نہ آ جائے پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر نماز مختصر بتا کے بات ختم کر دو، علماء کی لمبی فہرست ہے، تو نماز جو اصل عبادت ہے مسلمانوں، نماز وہ عبادت ہے جو اسلامی ارکان میں نماز اور رکن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نماز کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا بنایا، کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیے، اور اس میں انسان کو سب سے بڑا بنایا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے آدم کو سب سے بڑا بنایا، بزرگ بنایا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر آدمی کے اندر اللہ نے اس کے سر کو سب سے بڑا بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی کا سر جو سب سے بڑا ہے، اسی سر پر اللہ نے آنکھ لگائے، ناک لگایا، چہرہ خوبصورت بنایا۔ جب یہ انسان سجدے میں جاتا ہے، سر کو زمین پہ ڈال دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے، اپنی عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے سجدے میں جا کر سبحان ربی العالی، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان مرتبے والا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں، فرشتوں دیکھو تم نے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، آج وہ سجدے میں پڑا، اپنے ناک اور پیشانی کو ڈال کے میرے دونوں قدموں کے بیچ میری تعریف کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ دیکھو فرشتوں اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، مگر نماز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس لیے آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کے بارے میں بتا دو، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہندوستان میں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو میجورٹی کے بل پر حکومت کرو گے، نہیں، کہا میجورٹی اور مائنورٹی حکومت کے لیے معنی نہیں رکھتی، کہا تم اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑو۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ پورے ہندوستان میں ایک دن تمام بالغ و مرد اور عورتیں اپنے گھر میں اور مرد جا کر مسجد میں ایک دن صبح کی نماز پڑھ لیں، دوسرے دن حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ کتنی بڑی بات کہی تھی کہ نماز میں وہ پاور ہے، ایک دن ایک وقت کی نماز پڑھ لو، دوسرے دن حکومت تمہاری ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو نماز کے بارے میں بتا دو، ہم جانتے نہیں اسی لیے پڑھتے نہیں ہے۔ مسلمانوں سنو غور سے، یہ نماز کیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں بتاؤ؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، ایک زمانے سے تو آپ مسلمان ہو، اللہ کا کرم ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو بتاؤ فجر کی نماز پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہے، اور نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور فجر کی نماز سب سے پہلے اس دھرتی پر کس نے پڑھی تھی؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ ایک آدمی مجمع میں کوئی نہیں ہے جو بتا دے۔ تو یہ ہمارا یہ حال ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ کوئی غیر قوم اگر ہم سے سوال کر دے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ سنو اور نوٹ کرو اور عہد کرو، اس بات کو جاننے کے بعد آج کے بعد سے ہم کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے، اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ انجان میں چھوٹ جائے تو فوراً قضا پڑھ لیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، بتانے کے بعد ضرور آپ وعدہ کرو گے اور ہاتھ اٹھاؤ گے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بارے میں بتاتا ہوں، سنو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آسمان کے اوپر، تو انہیں حکم دیا تم جنت میں رہو، اور آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اور ان کے ساتھ
ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی وہیں پیدا کیا۔ یہ دو انسان ایسے ہیں جن کو آسمان پر پیدا کیا گیا، باقی سب انسان زمین پر پیدا کیے گئے۔ تو جب دونوں کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا تم جنت میں رہو، مگر اللہ نے ایک شرط کے ساتھ رکھا تھا کہ جنت میں جو مرضی میں آؤ، کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو، مگر ایک چیز ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب تم مت جانا اور اس کا پھل کبھی مت کھانا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، تو ایک زمانہ آیا انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ ادھر شیطان انسان کا دشمن تھا۔ یہ شیطان کون؟ اس کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں، جانتے نہیں ہو۔ یہ شیطان ابلیس یہ کون ہے؟ یہ وہ تھا جس نے کئی لاکھ برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، حمد و ثنا، اور اس نے سجدہ و رکوع اتنے کیے تھے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان کون ہے؟ آپ کو بتا دو، یہ جنات کے قوم میں سے ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں، یہ جنات کے قوم کا سردار تھا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی تھی جنات نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول کیا اور اس کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس نے آسمان میں بھی ایسی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو اس کو سردار بنا دیے تھے، بہت بڑا مقام اس کو عطا کیا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدمی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے تو اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے نمبر پہ جنات کو پیدا کیا، تیسرے میں جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، مگر اللہ نے مشورے کے طور پر فرشتوں کو جمع کیا اور کہا ہے فرشتوں میں ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا آپ کی مرضی۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی عبادت میں کچھ کمی کرتے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماؤ؟ کیوں پیدا فرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو زمین میں آپ پیدا کرو تو وہاں فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، آپس میں گالی گلوچ کرے گی، ایسی مخلوق کو آپ پیدا مت فرماؤ۔ مگر اللہ نے کہا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، وہ ایسا سب کچھ کرے گی، مگر اس میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے دل میں میرا خوف ہوگا اور مجھے بغیر دیکھے ایسی عبادت کریں گے جس کے بارے میں تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرشتے تیار ہو گئے، مگر ایک نے منع کیا۔ کون؟ ایک جنات کے قوم کا سردار جس کا نام عزازیل تھا، نام بھی یاد رکھو۔ اس نے منع کیا، کہا میں تو نہیں مانتا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو کہا فرشتوں کے سامنے آدم کو بڑا بنانے کے لیے، تو اللہ نے کہا سب جھک جاؤ ان کے سامنے، سیلنڈر کرو سر جھکا کے، کہو کہ ہم سب اس کو بڑا مانتے ہیں، انسان ہے، میں نے اس کو سب سے بڑا بنایا۔ سب نے سیلنڈر کیا سر جھکا کر، مگر یہ عزازیل کھڑا ہو گیا، کہا میں نہیں جھکاؤں۔ کہا کیوں نہیں جھکا گا؟ کہا میں جنات میں سے ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، جب آگ جلاؤ تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی کو پھینکو تو نیچے جاتی ہے، میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی کے سامنے کیوں سیلنڈر کرو؟ نہیں جھک سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے، کہا نکل جا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافروں میں شمار کیا اور اسے نکالا۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ مجھے اگر آدمی کے لیے تو نکالتا ہے، اتنے لاکھوں سال کی عبادت کو بیکار کرتا ہے، تو اللہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرا راستے سے اسے الگ کروں گا، اور میں جدھر چاہوں گا ادھر لے جاؤں گا، اور تیرا ہرگز فرمانبردار نہیں ہوگا اور نافرمان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہہ دیا اے ابلیس جو تیرا فرمانبرداری کرے گا تیرے ساتھ کل اسے جہنم میں ڈالوں گا، جو میرے فرمانبرداری کرے گا میں اسے جنت میں رکھوں گا اپنے ساتھ۔ تو اللہ نے کہہ دیا، تو شیطان نے اسی دن سے دشمنی شروع کر دی۔ جیسے آدم علیہ السلام اور حوا جنت کے اندر گئے تو شیطان طاق میں تھا، موقع کے تلاش میں کیسے وہ پھل اللہ نے منع کیا تھا اسے کھلاؤ اور دونوں کو جنت سے نکالو، تاکہ اللہ ناراض ہوئے اور دونوں جنت سے نکلیں۔ تو ایسا ہوا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا تاکید کے ساتھ کہ آدم اس درخت کا پھل کبھی مت کھانا۔ تو ایسا ہوا، ایک دن اچانک آدم علیہ السلام، مختلف روایتیں کہ سو رہے تھے اور حوا علیہ السلام جاگ رہی تھی، عورت تھوڑا کم عقل ہوا کرتی ہے، تو ابلیس فرشتے کی شکل میں گیا، فرشتے کے لباس پہن کر ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا اور کہا یا حوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پھل کو کھانے کو منع کیا تھا آج میں حکم لے کر آیا تو اس پھل کو کھا لے۔ تو حوا علیہ السلام نے کھایا، پھر آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، تو دونوں کھا لیے۔ کھاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے، فوراً پھل کھاتے ہی اللہ کا حکم آ گیا، جنت میں اعلان ہوا کہ آدم و حوا تم دونوں جنت کو فوراً چھوڑو۔
जन्नत खाली करो, अब तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, चलो ज़मीन में जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तो फरिश्तों का सरदार है कि तो आदम हवा दोनों को फेंको। हवा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर जजीरतुल अरब में उतारा, जहाज पर जद्दा है, उसी जद्दा में उतारा था हवा अलैहिस्सलाम को, और आदम अलैहिस्सलाम को उस पहाड़ पर उतारा जो आज श्रीलंका में है, कोलंबो शहर के करीब। उसी पहाड़ में आदम अलैहिस्सलाम को उतारा जो उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान के अंदर था। सुनो आगे, मेरा मौजू ये नहीं है, मैं नमाज के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहाँ ज़मीन में उतार दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम चूंकि पैगंबर थे, फौरन बात समझ में आ गई कि रब मुझसे नाराज है, अगर अल्लाह इसी तरह नाराज रहा तो मेरा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। मैं क्या करूँ, रब को राजी करना ज़रूरी है, इसको मनाना ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फौरन बगैर किसी सोच के देर किए फौरन सजदे में गिर गए और रब से माफ़ी मांगने लगे कि अल्लाह मैंने गलती कर दी है तो मुझे माफ़ कर दे, तो मुझे माफ़ कर दे। रोना शुरू किया कि आदम अलैहिस्सलाम ने इतना रोया। मुख्तलिफ रवायत है, किसी ने कहा 300 बरस तक सजदे में रोते रहे, किसी ने कहा 40 बरस तक रोते रहे सजदे में कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इतना रोए कि उनके आंसुओं से एक छोटा सा चश्मा बन गया। चश्मा तालाब को कहते हैं, एक तालाब जैसा बन गया मेरे दीनी और ईमानी भाइयों। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला को तरस आया, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी का ऐलान किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। सूरज निकलने का वक्त करीब था, अभी सूरज निकला नहीं था, बस सुबह होने को थी। आदम अलैहिस्सलाम का माफ़ी का ऐलान हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फौरन खड़े हुए और शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी। जब मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वापसी में तोहफा दिया और कहा मेरे महबूब ये 2 रकात नमाज ले जाओ, तेरी उम्मत को ये हदिया है, मेरे तरफ से तोहफा है। अगर तेरी उम्मत अखलास के साथ सुबह नींद से बेदार होकर सूरज निकलने से पहले ये 2 रकात नमाज तेरी उम्मत पढ़ लेगी, तो मैं उसको वो सवाब अता करूंगा जो 40 बरस आदम अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े रहे, रोते रहे। जितनी नेकियां उनको लिखी गई थी, ये 2 रकात नमाज पढ़ने पर तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब जान लिए तो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने में कितनी नेकियां, इस नेकियों को कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता इन नेकियों का। 40 बरस आदम जैसे नबी पैगंबर 40 बरस तक रोए थे, कितनी नेकियां उनके नामा अमाल में लिखी गई थी। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी नेकियां मिलती हैं। तो हाथ उठाओ, आज के बाद से सब सुबह की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, सब के सब पढ़ेंगे माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, जानबूझकर तो नहीं छोड़ेंगे, अनजाने में कोई सो के रह गया तो उठ के कज़ा पढ़ ले। आदत बनाओ, जहां मौका मिले वहां पढ़ लो, इंशाअल्लाह फिर आदत बन जाएगी तो नहीं छूटेगी। आगे जोहर के बारे में बता दूं, जोहर की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। सुनो, जोहर की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत पर जो फर्ज किया, बहुत बड़ी राज है। इस धरती पर सबसे पहले जोहर की नमाज किसने पढ़ी थी, वो भी याद रखो, नोट करो। मुसलमानों सुनो, अगर आदमी जान लगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, हर हाल में वो पढ़कर ही रहेगा। एक पैगंबर दुनिया में गुजरे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। खलील दोस्त को कहते हैं, क्यों ना दोस्त बनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया, ऐसा इम्तिहान लिया, किसी पैगंबर का नहीं लिया, और हम हर इम्तिहान में वो कामयाब रहे। जब अल्लाह ने उनको नबी बनाया, सबसे पहले उनका बाप उनका दुश्मन बन गया, जो बुत परस्त था, बुत बनाता था, बुत बेचता था, बुत की पूजा भी करता था। आज़र जिनका नाम था, बेटे इब्राहिम को घर से निकाल दिया जवानी के आलम में, पैसे जेब में नहीं, एक पैसा नहीं, जवान बेटा घर से निकला। फिर बीवी को लेकर आगे बढ़े, गांव वाले दुश्मन हुए, सबों ने निकाल दिया। मेरे दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के सरजमीन में पैदा हुए थे। ये लंबा वाक़या मुख्तसर बता रहा हूँ। तो कुर्बानी का वाक़या आप जानते हो, कभी बेटे के गले पे छुरी रख दिया, कभी पूरे दौलत को अल्लाह के नाम में कुर्बान कर दिया। ये सब कुछ तो अलग है, मगर फिर वो ज़माना आया, खुद जान की बाजी लगाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान में कामयाब किया।
جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا چرچا دنیا میں بڑا مشہور ہونے لگے، اللہ کے توحید کا ڈنکا مصر میں لے کر گئے، مکہ کے سرزمین میں گئے، فلسطین میں گئے، ملک شام میں، سیریا میں گئے، دمشق میں گئے، ہر علاقے میں گئے، تو ان کا چرچا جب ہونے لگا تو اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تم سنے ہوگے، وہ ظالم بادشاہ جس کو نمرود کہتے ہیں، جس کی سلطنت عراق میں تھی، جس کی حکومت عراق پر تھی، اور اس کی راجدھانی عراق کا بابل شہر تھا۔ اور نمرود میرے دوست بزرگوں، جب لوگوں نے شکایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک اللہ کی پوجا کرو اور کسی کی دنیا میں پوجا نہیں ہوگی، تو بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال جواب کیے۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم تم مجھے خدا مانتے یا نہیں؟ کہا میں نہیں مانتا، خدا تو وہ ہے جو جس نے تجھے پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا، تو بھی انسان میں بھی انسان، ہم خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو کوئی اور ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ تو نمرود نے بہت سوال جواب کیے، اس کے بعد غصہ ہوا کہ ابراہیم اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گا، تجھے معلوم ہے میں تجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی ہے۔ کہا جلا دے، کوئی بات نہیں۔ تو نمرود غصے میں لوگوں کو کہا کہ ایک جہنم بناؤ۔ جہنم، جب جہنم بنائی جائے تو کتنا بڑا گڑھا ہوگا، دیکھو مہینوں لگ گئے اتنا بڑا گڑھا کھدایا کہ نمرود نے پورا جہنم جیسا بنایا، مہینوں تک لکڑیاں ڈالے گئے اس میں۔ جب اس کو جلایا، جب پورا بھڑکا دیا، جب آگ کی لو اٹھنے لگی جو آسمان سے باتیں کرتی تھی، جو کئی سو کلومیٹر تک کی تپش آ رہی تھی اور لوگ پریشان تھے، پورا علاقہ دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اتنا بڑا گڑھا جہنم بنایا دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کو ڈالنے کے لیے۔ اب ڈالا کیسے جائے؟ کوئی لے کر اس کے قریب جائے تو جل کے راکھ ہو جائے گا، کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ پھر شیطان نے آ کر مشورہ دیا، ایک آلہ بنایا گیا اس کے کہنے پر جو لکڑی کا تھا، وہ دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا کے اس طرح پھینکا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جا کے اس آگ کے اندر گر گئے۔ اللہ کا پیغمبر جب اس آگ کے اندر گرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آواز آئی کہ آگ ابراہیم کو مت جلانا، یہ تو میرا خلیل ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے اور بھوکے پیاسے اس آگ کے اندر 1 دن 2 دن 1 رات 2 رات نہیں 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں اس آگ کے اندر پڑے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ 40 دن کے بعد تو آگ خود بخود بجھ گئی، تو لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم تو اب جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے۔ جب آ کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سلامت تھے۔ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ اگر کسی کو بچانے پر آ جائے ساری دنیا اسے مل کر مال نہیں سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے باہر آئے، تو آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بھیانک آگ سے جب انہیں بچا لیا تو شکرانے کے طور پر انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی، اور وہ ظہر کا وقت تھا جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا محبوب یہ 4 رکعت نماز لے جا، تیرے امت کے لیے تحفہ ہے۔ اگر تیری امت اخلاص کے ساتھ سورج کے زوال کے بعد ڈھلنے کے بعد دن میں 4 رکعت نماز اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو میں تیرے امت کو وہ ثواب عطا کروں گا جو 40 دن اور 40 رات تک آگ میں پڑے رہنے پر ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یہ معمولی بات ہے، 4 رکعت نماز پڑھو آپ اور ثواب ابراہیم جیسے پیغمبر 40 دن 40 رات میں جتنی نیکیاں لکھی ہوں گی فرشتے آگ کے اندر، اتنی نیکیاں آپ کو 4 رکعت نماز میں ملتی ہیں۔ تو وعدہ کرو 4 رکعت نماز پڑھو گے ظہر کا، انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی ظہر کا نماز نہیں چھوڑے گا ماشاءاللہ۔ عصر کی بتا دوں، عصر کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، عصر کے بارے میں بتا دوں۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ یونس علیہ السلام یہ بھی عراق کے سرزمین میں آئے تھے۔ عراق میں ایک دریا ہے جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں، اس دریائے دجلہ کے کنارے ایک قوم آباد تھی، قوم نینوا، جس علاقے کا نام نینوا تھا۔ 1 لاکھ لوگ آباد تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر
نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام گئے، قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگو آؤ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، سب سے رشتہ توڑو، رب سے رشتہ جوڑو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب کہا قوم نہیں مانی، کہ یونس ہم نہیں مانتے، کون اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانیں گے۔ یونس علیہ السلام نے انتھک کوشش کی، جب دیکھا قوم ماننے کو تیار نہیں تو یونس علیہ السلام مجبور ہوئے، آخر انسان تو تھے، بارگاہ الہی میں اپیل کر دی، درخواست کر دی کہ اے رب میں سمجھا کے تھک گیا، انتھک کوشش کے باوجود یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، رب اپنا فیصلہ اتار، اپنا عذاب بھیج دے، یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ تو جب نبی کبھی بد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ آسمان میں عذاب کے آثار آ گئے، جب آئے ابھی پورے طور پر عذاب کے آثار آئے نہیں تھے، اور یونس علیہ السلام وہ گاؤں چھوڑ کر نکل گئی۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو معاف کرتا ہے قدم قدم پر، مگر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت آزمائش میں رکھتا ہے، ذرا سی چک پر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو پیغمبر اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یونس علیہ السلام